آپ دنیا میں دیکھیں جتنی بھی جماعتیں بنتی ہیں، جتنی بھی جماعتوں کے لیڈران ہوتے ہیں، اکابرین ہوتے ہیں، ان کی جماعت کا مقصد جو ہے اس شخصیت کو ابارنا ہوتا ہے، اس شخصیت کے مفادات ہوتے ہیں، لوگوں سے اس کی بڑائی کرانا اور عزت کرانا مقصود ہوتا ہے، یا دنیائی مفادات حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واحد جماعت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اس جماعت کے بنیاد رکھنے والے نے جب اس جماعت کی بنیاد رکھی اور دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، بلکہ یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، بڑائی کا مستحق صرف ایک اللہ ہے، حاکم اور فرما روا صرف ایک اللہ ہے، کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اس نے اللہ کی تعریفیں پیش کی اور لوگوں پر یہ بات واضح کر دی، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، کہ جو دین میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس پر تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہوں۔ اب دیکھیں پوری زندگی کے اندر دعوت کا آغاز جہاں سے ہوا ہے انتہا تک اس مبلغ اسلام نے، اس داعی اسلام نے، اللہ کے اس رسول اور پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں اس پہ استقامت دکھائی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ اس جماعت کا جو داعی ہے، جو بانی ہے، اس جماعت کے وجود سے اس کو دنیائی کوئی غرض نہیں ہے، اس کا کوئی دنیائی مفاد نہیں ہے، کوئی لالچ اسے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان ہوتے تھے تو باہر سے آنے والے مہمان پہچان نہیں پاتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں، ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں وہ کون سے ہیں۔ اس لیے یہ تجویز پیش کی گئی کہ کوئی تھوڑی سی اونچی جگہ بنائی جائے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے، تاکہ آنے والے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر، آپ کے ادب میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً انہیں تعلیم فرماتے ہیں، لا تقوموا لی، میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، تم اس طرح سے تم میری عزت نہ کرو کہ میں آؤں اور تم کھڑے ہو جاؤ میرے لیے۔ اور یہی تعلیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو منتقل کی ہے انہوں نے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ درس کر کے جا رہے ہیں تو اس کے شاگرد پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ان کے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں بڑائی آ جائے، تکبر آ جائے کہ دیکھیں میں اتنا بڑا آدمی ہوں، یہ میرے شاگرد ہیں۔ دنیا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، المختصر یہ رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا نبی دنیا سے جاتا ہے، اشرفی دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ دین کا علم چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو ایسی کوئی دولت نہیں تھی جس کو تقسیم کی جائے۔ آپ نے پوری زندگی کے اندر اپنے پاس اتنا پیسہ نہیں رکھا جس کا زکوٰۃ دیا جائے، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں زکوٰۃ دی ہو۔
زکوٰۃ تو فرض ہے، اس لیے نہیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ہی نہیں نصاب زکوٰۃ کا۔ یہ جماعت جس کے لیڈر، جس کے بڑے، جس کے قائد، جس کے امام اس طرح ہو، جنہوں نے پوری زندگی لوگوں کے غم جو ہے وہ پالے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہو، لوگوں کی مدد کی ہو، ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو نکالا ہو، لوگوں کے گھروں پر انصاف پہنچایا ہو، لوگوں کو شرک اور کفر کی گمراہیوں سے نکالا ہو، لوگوں کو جاگیرداروں، وڈیروں، خانوں، ملکوں اور دنیا کے ظالم لیڈروں کے چنگل سے نکالا ہو،